الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ومن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تسبیح و تحلیل، تعریف و تمجید، بڑائی، کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو اس پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا کل ہے۔ اس کے بعد بے شمار انگنت ہدیہ درود و سلام سید الانبیاء، امام الانبیاء، رہبر اعظم، مرشد اعظم، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ معزز سامعین کرام، دوستو، بزرگوں، قابل قدر ماں اور بہنوں، یہ آیت مبارکہ جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، حسب سابق اس کا پتہ بتائے دیتا ہوں۔ یہ دوسرا پارہ ہے، سورہ بقرہ ہے، 180 نمبر آیت ہے، 180۔ آپ سب جانتے ہیں، بخوبی آگاہ ہیں، اسلام دین فطرت ہے، اسلام آفاقی مذہب ہے، اسلام ہر زمانے کے لیے، ہر انسان کے لیے، ہر وقت کے لیے قابل عمل ہے۔ اسلام ہماری ہر جگہ پر رہنمائی کرتا ہے۔ کوئی موقع، دن ہو، رات ہو، صبح ہو، شام ہو، ایسا نہیں ہے جس میں اسلام ہماری رہنمائی نہ کرتا ہو۔ وہ الگ بات ہے کہ ہمارا آج کے مسلمان کا اسلام سے تعلق سطحی سا ہے، مختصر سا ہے، چند چیزوں کا ہے، جبکہ اسلام تو پوری زندگی پر محیط ہے کہ آپ مسلمان کا ہر عمل، ہر قول، ہر فعل اسلام کے مطابق ہو۔ انہی اسلام کے آفاقی قوانین میں سے ایک قانون ہے، قانون وصیت، جس کے بارے میں یہ آیت بھی وضاحت کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ، کہ یہ واجب ہے، یہ فرض ہے اس کے لیے جس کی موت کا وقت آ جائے اور وہ کوئی ترکہ چھوڑ رہا ہے، اس کے پاس کوئی مال ہے،
تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ وصیت کرے۔ کن کے لیے؟ اپنے والدین کے لیے، اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف، اچھے طریقے سے۔ اور یہ حقاً علی المتقین، یہ متقین پر اللہ کی طرف سے حق ہے۔ ہاں، یہاں میں وصیت کی تعریف لغوی اور اصطلاحی اور حکم بیان کرنے سے پہلے اس آیت کی وضاحت کر دوں۔ جو لوگ قرآن کے ترجمے سے اور تفسیر سے آگاہ ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ آیت اس تناظر میں کہ والدین کو اور قریبی رشتہ داروں کو کوئی وصیت کرے، یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر اولاد، ہر وارث، جو قریبی وارث ہے، جو اقرب ہے، اس کا ہر ایک کا حصہ، ہر ایک کا نصیب بیان کر دیا ہے۔ اب جن کا حصہ، نصیب، جن کی مقدار اسلام نے مقرر کر دی ہے، وہ باپ ہو، ماں ہو، بیوی ہو، بیٹا ہو، بیٹی ہو، اس کے لیے وصیت نہیں کرنی، یہ حکم منسوخ ہو گیا ہے۔ دوسروں کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے، یہ بات۔ اور دیگر آیات میں اس کی تفسیر بھی آتی ہے، احادیث میں بھی آتی ہے، ان اللہ قد آتا کل ذی حق حقہ فلا وصیت لوارث، وارث کے لیے وصیت نہیں ہے۔ ہر ایک کا حصہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں تفصیل کے ساتھ، قرآن میں زکوٰۃ اور میراث، یہ دو چیزیں ہیں جن کی تفصیل سے وضاحت کی گئی ہے کہ کس کو کتنا، کب اور کتنا حصہ ملے گا، کیسے ملے گا۔ تو یہ سورہ نساء میں ایک پورا چیپٹر ہے، پوری ایک اس کی وضاحت ہے۔ تو وصیت، جو کہ جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک عام سی بات ہے، اس کا ایک کوئی اہمیت نہیں ہے، تو اسلام کہہ رہا ہے کہ وصیت کرنا ضروری ہے، واجب ہے ہر ایک کے لیے جس کے پاس مال ہے۔ اب وصیت کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک وصیت کا جو لغوی معنی وہ تو یہ ہے کہ حکم دینا، سفارش کرنا، کسی خاص چیز کا کسی کو وضاحت کرنا۔ شرعی اعتبار سے اس کا کہ دنیا سے جانے والا باپ ہو یا وہ دادا ہو، دادی ہو، نانا ہو، نانی ہو، اپنے ورثاء کو، اپنے اہل و عیال کو کسی خاص بات کا اگر وہ حکم دیتا ہے مرنے سے پہلے تو اس کو وصیت کہتے ہیں۔ یہ وصیت ہے، یہ خاص وصیت ہے۔ ایک ہے عمومی وصیت، وصیت کا معنی نصیحت بھی ہے، کسی کو واعظ کرنا، کسی کو نصیحت کرنا، کسی کو کوئی بات سمجھانا، تو وہ کوئی بھی کر سکتا ہے، بھائی بھائی کو کر سکتا ہے، دوست دوست کو کر سکتا ہے، استاد شاگرد کو وصیت کر سکتا ہے، بڑا اپنے چھوٹے کو وصیت کر سکتا ہے۔ اسی طرح آپ کے دفتر کا باس اپنے ملازمین کو کوئی نصیحت کر سکتا ہے، وہ عام حکم ہے نصیحت کا۔ اور جو وصیت کی جاتی ہے، جو خاص وصیت ہے، اگر وہ جائز ہے تو اس پر عمل کرنا اس کے لواحقین کے لیے ضروری ہے اور واجب ہے، اگر جائز ہے۔ ہاں، اگر کوئی ایسی وصیت کرتا ہے جو کہ قرآن و حدیث کے مخالف ہے، مثلا دین یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے وصیت کرنی ہے تو اپنے وارثوں کو نہیں کریں گے، جن کا آپ کے مال میں حصہ ہے ان کو وصیت نہیں کریں گے۔ کسی دوسرے کو وصیت آپ کر سکتے ہیں۔ دوسرے کو وصیت کیا کریں گے؟ جو حدیث میں آتا ہے کہ اگر آپ اپنے مال میں سے کسی کے لیے وصیت کرنا چاہتے ہیں تو اس کی بھی حد اسلام نے مقرر کی ہے۔ یہ دیکھیے اسلام کا قانون اور اسلامی تعلیمات کتنی عمدہ ہیں، کتنی خوبصورت ہیں کہ آپ وصیت کرنا چاہتے ہیں اپنے اجر و ثواب کے لیے تو آپ کو ایک لمٹ بتا دی گئی ہے کہ اس کو کراس نہیں کریں گے، اس سے زیادہ آپ وصیت نہیں کریں گے، اور وہ ہے الثلث، 1/3۔
اپنے پورے مال میں سے اگر کسی کو آپ وصیت کرنا چاہتے ہیں مرنے سے پہلے، کہ وصیت اصل میں جو خاص وصیت ہے وہ مرنے کے بعد اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ آپ میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں وصیت کرتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد میرے مال میں سے اتنا مال فلاں میرے دوست کو، فلاں غریب کو، فلاں مدرسے کو، فلاں یتیم کو، فلاں مسجد کو، فلاں ہاسپٹل کو میرے مال میں سے کچھ مال دے دیا جائے، تو آپ اپنی مرضی سے وصیت نہیں کر سکتے۔ اگر کرنا چاہیں گے تو 1/3 کریں گے، اس سے زیادہ نہیں۔ بلکہ صحابہ کرام، علماء کرام اس بات پر متفق ہیں کہ ثلث بھی بہت زیادہ ہے، 1/3 بھی بہت زیادہ ہے، کیونکہ وہ صحابی رسول سعد بن وقاص وہ بار بار اللہ کے رسول سے کہہ رہے تھے کہ اللہ کے رسول میرے اولاد نہیں ہے، کم ہے، اور ایک بیٹی ہے، یہ چند ہیں، تو میرے پاس مال بہت ہے، اے اللہ کے رسول میں اپنے مال میں سے زیادہ تر حصے کی وصیت کر دوں؟ آپ نے کہا نہیں۔ پھر اس نے کہا آدھے کی، آپ نے کہا نہیں۔ اس نے پہلے سارے کا کہا، پھر آدھے کا کہا، پھر اسی طرح کرتے کرتے آپ نے کہا کہ اگر آپ نے وصیت کرنی ہے تو ثلث، والثلث کثیر، 1/3 کریں، 1/3 کریں، اور 1/3 بھی زیادہ ہے، تو اس سے زیادہ آپ کسی کو وصیت نہیں کر سکتے، بس اتنی وصیت کر سکتے ہیں اگر اپنے مال میں سے کرنا چاہیں۔ کیونکہ اگر کوئی وارث کو محروم کرنے کے لیے، جیسے عام طور پر آج کل ہمارے ہاں ہے، اس بات کی وضاحت کرنا ضروری ہے، اللہ نہ کرے جیسے آج کل بعض گھروں میں ہے کہ بیٹا بات نہیں مانتا، بیٹا باپ کی خدمت نہیں کرتا، یا بعض بیٹوں میں سے کوئی بیٹا باپ کی خدمت نہیں کرتا، باپ کو غصہ آتا ہے اور باپ وصیت لکھ دیتا ہے، یا باپ کہہ دیتا ہے کہ میرے فلاں بیٹے کو میرے مال میں سے کچھ نہ دیا جائے، یہ غلط ہے۔ آپ اپنے وارث کو اپنی میراث میں سے محروم نہیں کر سکتے۔ من قطع میراث وارث ہی قطع اللہ میراثہ من الجنت یوم القیامہ۔ جس کسی نے اپنی اولاد میں سے کسی کی حصے کو کسی طرح بھی اس کو اس کے حصے سے محروم کر دیا، وصیت کر دی، یا جان بوجھ کر اس نے دنیا میں اپنا جو بھی اس کے پاس تھا بیچ دیا، اوروں کو دے دیا تاکہ اس کی اولاد کو نہ ملے، تو یہ آدمی جس نے کسی اپنے حقدار کے حق کو مارا، جس کی میراث بنتی تھی اس کو اس نے اس سے محروم کیا، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کو جنت سے محروم کر دیں گے۔ اس لیے اس کا آپ حق نہیں مار سکتے۔ اس نے جو کیا ہے وہ اس کا صلہ دنیا میں بھی پائے گا۔ یہ اولاد کی نافرمانی ایک ایسا وثیقہ ہے، ایک ایسی خط ہے، ایک ایسا معاملہ ہے جو انسان جو کرتا ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ ویسا اس کے ساتھ ہوتا ہے، اس وقت تک اسے موت نہیں آتی جب تک کہ جو اس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کی اس کے ساتھ اس کی اولاد نہ کرے۔ وہ الگ بات ہے کہ اس کے ساتھ یہاں دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑتا نہیں ہے۔ جو اپنے ماں باپ کی بدتمیزی کرتا ہے، ان کا حق ادا نہیں کرتا، ان کی عزت نہیں کرتا، ان کے حسن سلوک سے پیش نہیں آتا، ان کی خدمت نہیں کرتا، ان کی ضرورتوں کا خیال نہیں رکھتا، وہ اس وقت تک اللہ اس کو موت نہیں دیتا جب تک کہ اس کے ساتھ ویسا نہ ہو جائے جیسا اس نے اپنے والدین کے ساتھ کیا ہو۔ لیکن ماں باپ کا ذمہ نہیں ہے، ماں باپ کا یہ حق نہیں بنتا کہ وہ کسی کے حق کو مارے اور وصیت ایسی کر جائے جس کے ذریعے سے اس کا حق مارا جائے، اس کے حق پر ڈاکہ ڈالا جائے، اس کا حق نہ دیا جائے، اس کو محروم کر دیا جائے۔ یہ بہت غلط ہے، یہ بہت غلط ہے کہ اس کو ایسی وصیت نہیں کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح دین یہ بھی کہتا ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں،
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما حق امرئ مسلم یبیت لیلتین ولہ شیء یوصی فیہ الا وصیتہ مکتوبۃ عندہ، اگر کسی مسلمان کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جس کی وہ وصیت کرنا چاہتا ہے تو وہ مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، اس کے لیے یہ روادار نہیں ہے کہ وہ دو راتیں اس حالت میں گزارے کہ اس کے پاس اس کی وصیت لکھی ہوئی نہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اس کو اپنی وصیت ہر وقت اپنے پاس لکھ کر اپنی خاص ڈائری میں، اپنی خاص کبڑ میں، اپنی خاص الماری میں، اپنی جیب میں رکھنی چاہیے۔ اسلام رہنمائی کر رہا ہے، اور یہ صحیح حدیث مبارکہ ہے سنن ترمذی کی، کہ آدمی 2 راتیں نہ گزارے مگر اس کی وصیت اس کے بعد لکھنی ہوئی چاہیے، کہ اگر اس کے بعد مال ہے کہ وہ اگر کسی کو وصیت کرنا چاہتا ہے کہ اس کو اتنا دے دیا جو لکھی ہونی چاہیے، یا اس کا اتنا مال نہیں ہے لیکن اس کا لین دین ہے، کاروبار ہے، کسی سے قرض لیا ہے، کسی کو دینا ہے، کسی سے لینا ہے، کسی کو کچھ معاملہ کیا ہے، کوئی چیز دی ہے، اس کے پاس کوئی امانت ہے، تو اس کو لکھ کر اپنی جیب میں رکھنا چاہیے۔ اور یہ ایک بات یہ بھی ہے کہ اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ میری موت کب آ جانی ہے۔ جب اس کو یہ پتہ ہو کہ میری موت کب آ جانی ہے تو پھر گناہوں سے بھی بچے گا، برائیوں سے بھی بچے گا، بے حیائی، بدکاری سے، ظلم سے، ہر طرح کی ناانصافیوں سے وہ بچے گا۔ اس لیے اللہ اکبر، سیدنا عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ روایت سنی کہ کوئی آدمی 2 راتیں بھی بغیر وصیت لکھے نہ گزارے، اس کی وصیت اس کے تکیے کے نیچے ہونی چاہیے، اس کی جیب میں ہونی چاہیے، یہ ہے دین، یہ ہے سنت سے محبت، یہ ہے اللہ کے رسول سے اصل محبت۔ کہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے بعد سے 1 رات بھی نہیں گزاری کہ میری وصیت میری جیب میں میرے تکیے کے نیچے ہوتی تھی۔ آپ نے جو بھی وصیت کرنی ہے اور کچھ نہیں ہے تو یہ تو وصیت کر سکتے ہیں کہ میرا جنازہ فلان ایک آدمی پڑھائے، اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے یہ تو کر سکتے ہیں آپ۔ میرے پاس دینی کتب ہیں فلاں مدرسے کو دے دی جائیں، یہ تو کر سکتے ہیں آپ کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اور دین یہ بھی بتاتا ہے کہ وصیت جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو سب سے پہلا کام اس کے مال میں سے اس کی کفن دفن قبر کے اوپر جو اخراجات آنے ہیں، اگر اس کے پاس مال ہے تو سب سے پہلے اس کے مال میں سے اس کے اوپر اخراجات کیے جائیں گے، پہلا نمبر۔ دوسرا نمبر کہ اس نے اگر کوئی وصیت کی ہے، جائز وصیت کی ہے، تو اس پر ورثاء کے لیے ضروری ہے کہ اس وصیت کو دیکھا جائے، اس وصیت پر عمل کیا جائے۔ اگر اس نے اپنے مال میں سے کسی کو وصیت کی ہے کہ فلاں غریب کو، مسکین کو، یتیم کو، مدرسے کو، مسجد کو، ہاسپٹل کو میرے مال میں سے اتنا مال دے دیا جائے، میرے فلاں رشتہ دار کو جس کا میرے مال میں سے حصہ نہیں ہے، ترکہ نہیں بنتا اس کا، لیکن اس کو کچھ دے دیا جائے، تو وہ اگر اس نے لکھا ہے تو وہ اس کے اوپر عمل کیا جائے گا۔ یہاں پر ایک بات اور میں بتانا چاہوں گا جو ہمارے معاشرے میں ایک بیماری بن چکی ہے، بہت بڑی بیماری بن چکی ہے۔ ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے، قرآن تو کہتا ہے سب کے لیے حصہ ہے، لڑکے کے لیے بھی ہے، لڑکی کے لیے بھی ہے، بھائی کے لیے بھی ہے، باپ کے لیے بھی ہے، بیوی کے لیے بھی ہے، ماں کے لیے بھی ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ بیٹی کا کوئی حصہ نہیں ہے، بیٹی کو حصہ نہیں دیا جاتا۔ بڑے بڑے نیک، بڑے بڑے حاجی نمازی، پہلی صف میں نماز پڑھنے والے، ان سے بھی سنا گیا ہے کہ ہم اپنی جائیداد غیر کو کیوں دے دیں؟ اللہ، غیر سے مطلب کہ داماد کو غیر بنا رہے ہیں۔ زندگی میں یہ کہتے رہیں کہ یہ ہماری بیٹی کو خوش رکھے، اور بہانہ کیا کرتے ہیں کہ ہم نے بیٹی کے اوپر اخراجات کر دیے، اس کو پڑھایا ہے،
اس کی ہم نے شادی کی ہے، اس کے جہیز کے اوپر ہم نے خرچہ کر دیا، جو کہ جہیز اسلام میں اس کا کچھ شرعی طور پر بہت زیادہ جتنا آج ہمارے ہاں ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ یہ کہنا کہ میں نے بیٹی کے اوپر خرچہ کر دیا، اب اس لیے میں اگر دوں گا تو میں غیر کا گھر بھروں گا، یہ کتنی غلط سوچ ہے کہ اب وہ داماد غیر بن گیا ہے، آپ داماد کو نہیں دے رہے، آپ بیٹی کو دے رہے ہیں۔ اس مال کی حقدار بیٹی ہے، بیٹی اپنے اوپر خرچ کرے، اپنی اولاد پر خرچ کرے، اپنے خامد پر خرچ کرے، بچوں پر خرچ کرے، اپنے بھائیوں پر، اپنے ماں پر، اپنے کسی بھی عزیز پر وہ خرچ کرے، وہ اس کا حق ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ اس کا حق نہیں ہے، اس کا حق نہیں بنتا، اس کو ہم نے دے دیا ہے، تو بیٹے کے اوپر جو خرچ کیا آپ نے تو بیٹے کو کیوں دے رہے ہیں؟ بیٹے کو بھی تو پڑھایا ہے، بیٹی کی تو شادی کی ہے، تو آپ کہیں بیٹا تو کماتا ہے۔ اور اب فی الواقع بہت سارے گھروں میں بیٹا جن کے لیے بڑی دعائیں کی جاتی ہیں اور جن کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا حق ہے اور یہ نام ہے، یہ ہے اور وہ ہے، اور جس بیٹے کے لیے، اور آج یہاں بیٹھے لوگوں میں سے اپنے اکثر میں بات کو پوچھا جائے کہ آپ کے دادا کا نام بھی شاید نہ آئے، پردادا کا نام، چردادا کا نام، ختم، کسی کو یاد ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے، تو بیٹی کو کیوں محروم کیا جاتا ہے؟ یہ ظلم ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ کہہ کر جاتا ہے، ایسی وصیت کرتا ہے، یا اس کے بعد بھائی بہن کا حق نہیں دیتے، بہن کا وراثت میں حصہ نہیں دیتے، تو یہ وہی ابھی حدیث میں نے پڑھی ہے، اگر جو اس کے اندر سند کے اندر تھوڑی سی کمزوری ہے، لیکن دیگر حدیث کے اندر، ترمذی کے اندر بھی ہے، بہقی کے اندر بھی ہے، تو اس کا درجہ یہاں تک پہنچتا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کا حق مارتا ہے، اس کے حق کو توڑتا ہے، ختم کرتا ہے، جو اس کا حق بنتا تھا، شریعت نے اس کا حق دیا تھا اس کو، اور وہ اس کا حق اس کو ادا نہیں کرتا، تو اس کو حق سے محروم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت سے محروم کر دے گا۔ کیا کوئی چاہتا ہے یہ کہ اس کے باپ کے ساتھ یہ ہو، اس کی ماں کے ساتھ یہ ہو، اس کے خامن کے ساتھ یہ ہو؟ کوئی نہیں چاہے گا۔ تو پھر اس بیٹی کا حق دینا چاہیے۔ وہ بیٹی جس کو آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کو میں نے شادی کر دی، اس کے اوپر میں نے خرچ کر دیا ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہی بیٹی کام آتی ہے، خدمت کے لیے وہ بیٹی آگے آتی ہے۔ اور پھر اسلام کے اندر انسان کے، ہر انسان کا ایک حقیقی باپ ہے، دو روحانی باپ ہیں، ان روحانی باپوں میں سے ایک اس کا سسر ہے، ایک اس کا سسر ہے، اور ایک اس کا استاد ہے، اور استاد روحانی باپ ہے، اور استاد کو باپ کا درجہ حاصل ہے، اور سسر کو، ساس کو بھی ماں باپ کا درجہ حاصل، بیٹی کے لیے بھی سسر ساس ہیں۔ اور جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم داماد کو کیوں دیں، تو وہ داماد تو آپ کا بیٹا ہے، اس کو بھی آپ محروم کر رہے ہیں، آپ بیٹے کو دے بھی نہیں رہے، آپ بیٹی کو دے رہے ہیں۔ تو یہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک بہت ناانصافی ہے، اور لوگ عام طور پر بیٹیوں کو محروم کرتے ہیں، بعض لوگ اپنے بیٹوں کو بھی عاق کر دیتے ہیں۔ اسلام میں عاق نام کی کوئی چیز نہیں ہے، کسی کو اس ہاں ٹھیک ہے کہ آپ اس کے ساتھ بول چال ہو سکتا ہے کہ دکھ کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے آپ نہ کریں، لیکن اس کے حق کو آپ نہیں کاٹ سکتے، اس کو اس کے حق سے محروم نہیں کر سکتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر انسان کو وصیت لکھ کر رکھنی چاہیے، نمبر ایک، اس پر عمل بھی ہونا چاہیے، اور میراث ترکہ جو انسان کو اللہ نے مال کی دولت، مال کی شکل میں دیا ہے، اس کی تقسیم شرعی طریقے سے کرنی چاہیے، جو شریعت نے بتایا اس کو سیکھنا چاہیے۔ علماء موجود ہیں، اس کے ماہر الحمدللہ ابھی تک موجود ہیں، ہمارے جامعہ میں بھی اساتذہ موجود ہیں جو میراث کے علم کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، تو آپ ان کے پاس آئیں، اپنی جنت پکی کروائیں۔ آپ تو وصیت کر کے جائیں نا کہ میرے تمام ورثاء کو جو ان کا حق بنتا ہے اس کو ان کا اتنا حصہ دیا جائے، اور ساتھ میں اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے تو آپ وصیت کریں جس کے لیے کرنا چاہتے ہیں۔
تو یہ اسلامی قوانین ہیں۔ وصیت کا قانون سمجھنا، اس کی تعریف سمجھنا، اس کا حکم، اس پر عمل کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا، اور اس بات پر کہ جو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آپ کی وصیت آپ کے پاس لکھی ہونی چاہیے، اس کو آپ لکھ کر رکھیں تاکہ اس حدیث پر تو عمل کریں۔ جتنی آپ وصیت کرنا چاہتے ہیں، جو کرنا چاہتے ہیں اس کو کریں اور اس کو اپنے پاس لکھ کر رکھیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کی جو تعلیمات ہم سنیں، ہم سب کو، مجھے، آپ سب کو اس پر اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو آفاقی دین ہے، دین فطرت ہے، اس پر عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اللہم ارنا الحق حقہ وارزقنا اتباعہ، اللہم ارنا الباطل باطلہ وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، حدیث تو وہ لمبی ہے، اس کی شرح تو نہیں ہو سکے گی، صرف بس اس حدیث کو میں پڑھوں گا، آئندہ اللہ نے موقع دیا، زندگی دی تو اس کی وضاحت کی جائے گی۔ تو یہ ایک تو وصیت ہے جو واجب ہے، ایک وصیت نصیحت کے معنی میں ہے، اس کے متعلق ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اوصانی خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم بخصال من خیر، میرے انتہائی محبوب ترین دوست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نصیحت کی، وصیت کی، بخصال من الخیر، بخصال من الخیر، بھلائی اور خیر کی خوبیوں میں سے بعض کی۔ اوصانی بے اللہ انظر الی من ہوا فوقی وان انظر الی من ہوا دونی، و اوصانی بحب المساکین والدنو منہ، و اوصانی ان اصل الرحمہ وان ادبرت، اوصانی اللہ اخاف فی اللہ لومۃ اللائم، و اوصانی ان اقول الحق وان کان مرن، و اوصانی ان اکثر من القول لا حول ولا قوة الا باللہ فإنها کنز من کنوز الجنہ۔ صحیح ابن حبان کی یہ روایت ہے، اس کے اندر 6 وصیتیں، 6 نصیحتیں کی گئی ہیں جو کہ ہمارے معاشرے کے متعلق ہیں، بھلائی کی ہیں، نیکی کے ہیں، سچ کے ہیں اور صلہ رحمی کی باتیں ہیں۔ تو اس کی پوری ایک وضاحت ہے اور اس کے لیے ٹائم چاہیے اور ٹائم ختم ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ آئندہ جمعے کے اندر دوسرے کو ساتھی یا میں خود، میری جب باری آئے گی تو اس میں انشاءاللہ ان پر بات کی جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جو کچھ ہم سنیں اس پر عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ جو بھی ہمارے مسلمان بھائی بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس پریشانی کو، بیماری کو ان کے لیے صدقہ بنا دے، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کا کفارہ بنا دے۔ اور جو ہمارے دوست احباب اس جامعہ کے بانی بمانی، ہمارے اساتذہ کرام خاص طور پر، جو بھی اس دنیا سے ہمارے عزیز و اقارب، جن کے اگر والدین دنیا سے جا چکے ہیں، ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے، اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا کرے، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آخرت کی زندگی آسان کر دے۔ اور اسی طرح دعا کریں کہ جو مقروض ہیں، جو پریشان حال ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرما دے۔ جو رزق کے معاملے میں پریشان ہیں ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی فرما دے۔ جو ہمارے دوست احباب، ہمارے رشتہ دار ہوں یا دوست احباب ہوں، جو بچیوں کے رشتوں کے معاملے میں پریشان ہیں، یا اللہ ان کے لیے آسانیاں فرما دے۔ یہ بہت ایک دینی فریضہ ہے، بہت ایک اہم فریضہ ہے، اس کے لیے لوگ پریشان ہیں۔ اور اس میں یہ بات کا خیال رکھیں کہ جو ہمارے ہاں آج کل مال کی ہوس اور کیا ملے گا، کیا دیں گے، اس سے قطع نظر، اس کو چھوڑتے ہوئے دینداری کو دیکھیں، اخلاق کو دیکھیں
لڑکی کے بھی لڑکے کے بھی، اور اس کو باقی اللہ پر چھوڑ دیں۔ یہ دولت، یہ ساری چیزیں یہ ثانوی ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں امن اور سکون کا اللہ اس کو گہوارہ بنا دے، اور جہاں پر مسلمان پریشان ہیں، غزہ میں، فلسطین میں، شام میں، کشمیر میں، بورما میں، اللہ تعالیٰ اپنے غیب کے خزانوں سے ان کی مدد فرما دیں، اللہ تعالیٰ ان کی نصرت عطا کرے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔